میں ہوں میں قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہے۔ قرآن پاک ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بہت کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے سب سے پہلے تو آپ نماز پڑھیں، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بہت سے لوگوں کے گھروں میں ایسا ہے کہ قرآن پاک اتنے دن کھلتا ہی نہیں ہے، عرصے سے ویسے ہی بند پڑے۔ دیکھیے کتنی زیادہ دکھ کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام، ٹھیک ہے، جو وہ مقدس کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے نازل فرمائی ہمارے پیارے نبی پر، ہم اس کو کھول کر دیکھتے ہی نہیں، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اس کی ترجمہ نہیں، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، سیدھے نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی قرآن پاک کو اگر ہم سادہ پڑھتے ہیں عربی کے ساتھ بغیر ترجمے کے تو بھی اس کا بہت ثواب ہے، لیکن اگر آپ اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے تو دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آئے گا، آپ کو سمجھ آئے گی دین کی بہت سے مسائل، بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں بہت سی باتیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے وہ آپ کے علم میں آئیں گی۔ ایگزامپل کے طور پر اگر ہماری انگلش کمزور ہے اور ہمیں کسی کا انگلش میں میسیج آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو ہم اس کی ٹرانسلیٹ بتائے، جو ہمیں اردو میں بتائے اور سمجھائے۔ ہم جاتے ہیں نا تو ہم اس میسیج کو سمجھتے ہی پورا اردو میں اس کی ٹرانسلیٹ کر کے آتے ہیں تاکہ میسیج سمجھ آ جائے۔ اسی طرح قرآن پاک اللہ کا میسیج ہے، اللہ کا پیغام ہے، تو ہمیں اگر اس عربی پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا تو ہم اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اب تو اتنا سمجھنا مشکل ہی نہیں رہا، نیٹ کا دور ہے، تفسیر کی کلاسز ہیں، نیٹ سے سرچ کر لیں، آپ ترجمہ نیٹ سے نکالیں، وہاں سے آپ دیکھیں، وہاں سے سرچ کریں، تفسیر کی اتنی سارے موضوع، اتنے سارے آپ کو مل جائیں گی، ویڈیوز مل جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سمجھنے سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ اکیلے پڑھنے سے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم سوالات بھی پوچھیں گے تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ کون سا سوال ہے اور کون سا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال آج کا یہ ہے کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن پاک جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس کا عرصہ کتنا تھا آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی کل صورتیں کتنی ہیں؟ آپ کو جو بھی صحیح غلط لگتا ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں آ کے بتانا ہے کہ قرآن پاک کی کل صورتیں کتنی ہیں۔ آپ نے اس کا جواب مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ کتنے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا، کمنٹس میں آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے۔ اور قرآن کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، صبح کا دن کا آغاز تلاوت سے کریں، اپنے دن کا اختتام تلاوت سے کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیں، کیونکہ اسی نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ ہم اسکول کی تعلیم پر، دنیاوی تعلیم پر کتنی توجہ دیتے ہیں، کتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے جب بچے بیگ ڈالتے تو پیچھے کی طرف بیگ ڈالتے ہیں نا، لیکن جب ہم سپارہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ سپارہ آگے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس علم نے آگے جانا ہے ہمارے ساتھ، اور جو پیچھے بیگ ڈالتے ہیں اس نے پیچھے رہ جانا ہے۔ جو چیز پیچھے رہ جانی ہے دنیا کا سب کا اسی پر فوکس ہے، جو چیز ہمارے ساتھ آگے جانی ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیا ہے۔ تو جو چیز ہمارے ساتھ جانی ہے اس پر توجہ دیں اور کوشش کریں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی وظیفہ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے بتا دیا کریں، میں کمنٹس پڑھتی ہوں اور میں اس کا جواب بھی آپ کو ضرور دوں۔